سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا، معراج کی شب میں یہی رتبہ انہیں رب سے ملا، سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ مالک رحمان الرحیم ہے، اس کے بندوں کے لیے خیر اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ وہ دین اسلام کو ویسے سمجھیں جیسے کتاب و سنت میں بیان ہوا۔ ہمارے لیے عقل بہت بڑی نعمت ہے، اس عقل کو استعمال کر کے ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ عقل کے گھوڑوں پر بیٹھ کر کتاب و سنت کے دلائل کا انکار نہیں کرنا، یہ عقل اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے، احادیث کو سمجھا جائے، رب کی عظمت کو سمجھا جائے، رب کی صفات کو سمجھا جائے، اور اللہ کی جو صفات جیسے آئی ہیں اگر وہ عقل میں نہ بھی آئیں، کتاب و سنت میں بیان ہو گئی، اس پر ایمان نہیں آئیں، اس کی کیفیت خالق و مالک کے حوالے کر دیں۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے، لوگوں کے درمیان اختلافی اسے بنا لیا گیا ہے، حالانکہ سلف صالحین میں یہ مسئلہ اختلافی نہ تھا کہ اللہ کہاں ہے، کیا اللہ ہر جگہ پہ ہے؟ کسی کا دعویٰ ہے اللہ ہر جگہ پہ ہے، کسی کا دعویٰ ہے اللہ دل میں ہے، کسی کا دعویٰ ہے انسان کا دل اللہ کا عرش ہے، کسی کا دعویٰ کچھ ہے، کسی کا دعویٰ کچھ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان کے اپنے وجود میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آنکھوں کے ذریعے اللہ نے جو نور عطا کیا ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اپنے جسم پہ انسان غور کرے تو یہ انسان کو خالق کے وجود پہ یقین دلاتی ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات پہ غور کرے تو یقین آتا ہے یہ پہاڑ دیکھ کر کہ سبحان اللہ، وہ خالق و مالک اتنی قوتوں والا ہوگا جس نے اتنے عظیم پہاڑوں کو اس زمین کی میخیں بنا دیا۔ یہ سمندر کی دنیا دیکھ کر یقین آتا ہے کہ سمندر کی دنیا، سمندر سے باہر خشکی کی دنیا بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو سمندر کے اندر کا حسن ہے وہ ایک خالق کی ربوبیت کی طرف اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ آئیے یہ مقدمہ ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عدالت میں لے کے چلتے ہیں۔ کیا اللہ ہر جگہ پہ ہے؟ کیا اللہ ہر چیز میں ہے؟ کیا اللہ دلوں میں ہے؟ کیا دل اللہ کا عرش ہے؟ یا اللہ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق ہے؟ وہ عرش اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں، لیکن اللہ اپنی خصوصی شان کے ساتھ اس عرش پر مستوی ہے جیسے اس کو لائق ہے۔ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں کہ رحمان اپنے عرش پر ہے، اور یہ ہمارا ایمان اپنی مرضی سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سن کر۔ سنن نسائی میں 409 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یا ابا ہریرہ ان اللہ خلق السماوات والارضین وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مخلوقات ہے، خلا ہے، اللہ نے اس سب کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر خالق و مالک اپنی شان کے مطابق کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں، اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ دوسری روایت صحیح بخاری میں 1145 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر
اللہ مالک آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کے نزول کی کیفیت نہیں جانتے، اس کے نزول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم مؤمنین ہیں، غیب پر ایمان لانے والے۔ ہمیں قرآن اور حدیث جو خبر دیتی ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کریدتے نہیں ہیں، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، اس کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے، بلکہ اس کو اللہ کے حوالے کر کے کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء۔ جب میرے مالک کی کوئی مانند نہیں، کوئی چیز اس کی مثال نہیں بن سکتی، تو پھر اس کی صفات بھی ویسی ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے تو رحمان الرحیم مولا آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، فیقول، مالک فرماتا کیا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ۔ خالق و مالک کی رحمت پہ غور کیجئے، مولا کی مہربانیوں پہ غور کیجئے۔ مالک کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی کا سوال کرے میں اسے معاف کر دوں۔ خالق و مالک تمہیں عطا کرنے کے لیے، تمہیں دینے کے لیے، تمہیں معاف کرنے کے لیے، تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے رات کے آخری پہر میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اعلان کر رہا ہے۔ اور بندوں کی کیفیت کیا ہے کہ وہ وقت اکثریت سونے میں گزارتی ہے اور صبح اٹھ کے جھوٹ بولتی ہے، ساڑی سندا نہیں، اونا دی موڑدا نہیں۔ ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے بغیر واسطوں کے نہیں سنتا۔ یہاں آسمان دنیا پہ مالک نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، آواز لگتی ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کرے، میں اس کے سوال کو سنوں، میں اسے عطا کروں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو لوٹئے اپنے رب کی طرف اور عقیدہ بنائیے۔ اس حدیث میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ مالک آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، وہ اپنے عرش پہ ہے اپنی شان کے مطابق، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 3194 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي۔ رب کی رحمتوں کا اندازہ لگانا ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے۔ جب اللہ سب مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس نے اپنی کتاب، وہ لوح محفوظ جو اسی کے پاس عرش پہ ہے، اس میں یہ لکھا، بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ جب اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے تو انسان جتنا مرضی گناہگار ہو جائے، اس سے جتنی مرضی خطائیں ہو جائے، وہ لوٹے اللہ کی طرف، معافی مانگے، اس شیطانی وسوسے کو اپنے دل میں نہ آنے دے، میں نے اتنے گناہ کر لیے، میں کیسے معاف ہوں گا۔ اللہ کی رحمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے، اس پر بھاری ہے، اس پر غالب ہے۔ اور اس حدیث میں ایک اور چیز ہمیں کیا سمجھ آئی؟ اللہ اپنے عرش پر ہے اور لوح محفوظ بھی اللہ کے پاس عرش پر ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 6494، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرما دے گا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ نہیں، کسی کے دل میں نہیں، کوئی کسی کا دل اللہ کا عرش نہیں، ہر پتے کے اندر، ہر ڈالی کے اندر، ہر دم کے اندر اللہ نہیں۔ اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چھپی بھی نہیں، کوئی غیب نہیں۔ وہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، کسی درخت کا پتا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب کے علم میں وہ پہلے ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی ذات کے ساتھ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے،
حدیث بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رحم کرنے والوں پہ رحم کیا جاتا ہے، غریبوں پہ رحم کرو، بیوی بچوں پہ رحم کرو، اپنی اولاد پہ رحم کرو۔ سب سے پیارا صدقہ وہ ہے، سب سے باعث اجر وہ پیسہ ہے جو آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ مسجدیں بنوا دیں، مدرسے بنوا دیں، یتیم خانے بنوا دیں، اور آپ کی سگی اولاد بیماریوں میں پھنسی ہوئی ہو، دوائیوں کو ترستی ہو، لقمے کو ترستی ہو، اور آپ اپنے گھر میں کنجوس بن کر رہیں اور دنیا کے لیے آپ ہر جگہ پر مال لوٹائیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو ذمہ داری آپ کی بیوی کی دی ہے، آپ کے بچوں کی دی ہے۔ ان کے علاج کی طرف لوٹئے، ان کے رزق کا بندوبست کیجئے، ان کے لیے آسانیاں کیجئے، پھر اپنے غریب رشتہ داروں پہ آسانیاں کیجئے، اپنے غریب پڑوسیوں پر آسانیاں کیجئے، جو زمین میں کمزور ہیں ان پہ رحم کیجئے۔ وہ جو قوت والا اپنے عرش پہ ہے وہ آپ پہ رحم کرے گا۔ جو زمین میں ہیں تم ان پہ رحم کرو، وہ جو آسمانوں میں ہے اللہ وہ تم پہ رحم کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537، سیدنا معاویہ کہتے ہیں میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ کے اطراف میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اس کی طرف جا نکلا تو بھیڑیا اس بکریوں میں سے ایک بکری لے کے بھاگ چکا تھا۔ میں بھی انسان تھا، مجھے اس پہ غصہ آیا، مجھے افسوس ہوا اپنی بکری کے اس نقصان پہ، اور اس لونڈی پہ غصہ آیا تو میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ پھر یہ خبر آ کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس حرکت کو غلط جانا، مجھے ڈانٹا، آپ ناراض ہوئے۔ تو صحابی رسول ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز فوراً ہی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنے اس عمل پہ، کیا اس کے لیے میں اسے آزادی نہ دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ آپ کے پاس آئی آپ نے بکریوں کی چرانے والی اس لونڈی سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں میں، یعنی آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے جیسے اس کی شان ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سوال، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے، اوپر ہے، عرش پہ ہے۔ میں کون ہوں؟ اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ جو بکریوں کے چرواہوں تک کو معلوم تھا، آج مولویوں نے اس بنیادی عقیدے کو بھی عوام کے دلوں میں مشکوک بنا دیا۔ قوالوں نے، نعت پڑھنے والوں نے، گویوں نے، جاہلوں نے، ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے، مسجد میں تو ہے مندر میں تو ہے، جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، دم دم میں تو ہے۔ تو یہ وہ بنیادی عقیدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں راسخ کیا۔ کتاب و سنت کے دلائل اس پہ بے شمار ہیں کہ رحمان، خالق و مالک، مولا اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، اس کا علم ہر جگہ پہ ہے، اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیارے حبیب کا یہ فرمان صحیح بخاری و مسلم میں، صحیح بخاری میں 4351 نمبر، الا تأمنونی وانا امین وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، تم مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے حالانکہ اس پروردگار کو مجھ پہ اعتبار ہے جو آسمانوں پر ہے۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے حالانکہ جو آسمانوں میں ہے اللہ، اس کو مجھ پہ اعتبار ہے۔ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح شام آسمان سے میری طرف خبریں آتی ہیں، وحی آتی رہتی ہے۔ وہ اللہ تو مجھ پہ اعتبار کرتا ہے، تم دنیا والوں تو مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اس حدیث سے بھی خبر ملی کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بلکہ اپنے عرش پر ہے اپنی شان کے مطابق۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1410 نمبر، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، ولا يصعد الى الله الا الطيب،
اور اللہ کی طرف پاک مال ہی بلند ہوتا ہے. جو چیز اللہ کی طرف بلند ہوتی ہے، جسے اللہ قبول کرتا ہے، وہ پاکیزہ مال ہے. ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرتا. فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا. اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے، جیسے تم اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کے صدقہ، تو چھوٹی سی چیز ایک کھجور کا صدقہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے. رحمان اپنے عرش پر ہے، اپنی شان کے مطابق ہے. رحمان کا عرش آسمانوں سے اوپر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.